أو مستمعا أو محبا ولا تكن خامسا فتهلك أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لوگ یا تو عالم بنو یا استاد بنو معلم بنو یا ان کی بات کو دھیان سے سننے والے بنو. اگر یہ بھی نہ کر سکتے ہو, اتنا وقت تمہارے پاس نہ ہو, ان کی بات نہیں سن سکتے, ان کی مجلسوں میں نہیں جا سکتے, تو ان سے محبت کرنے والے بنو. دور سے ہی ان سے محبت کرو, ان کی عظمت اپنے دلوں میں داخل رکھو. 5 وقت بن جانا, 5 وقت بن جانا, ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے, اٹھ جاؤ گے, ختم ہو جاؤ گے. فرمایا 5 یہ ہے کہ تو علم سے اور علم والوں سے دوست رکھے, نفرت رکھے, اور ان کے بارے میں غلط سوچ کے غلط باتیں کرے. تو ایسا جو کرے گا تو ہلاک ہو جائے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے, محمد کو یہ تعریف دی, اس لیے بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمایا. میں نے حدیث پڑھی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مثال دے کر فرمایا کہ علماء کی کتنی ضرورت ہے امت کو, اور ان کا کتنا بڑا مقام ہے. فرمایا مثل العلماء كمثل النجوم في السماء, علماء کی مثال تو ایسے ہے جیسے آسمان کے ستارے. پہلے زمانے میں لوگ سفر کرتے تھے تو ستاروں کو دیکھ کر اپنی منزلیں پہچان کرتے تھے, دیکھتے تھے رات میں, اور اس اعتبار سے اپنی منزل کی طرف رخ کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی حال ہو رہا ہے جس طرح لوگ دنیا میں اپنی منزلوں کا رخ کرتے ہیں ستاروں کو دیکھ کر, اسی طرح دنیا کے لوگ علماء کو دیکھ کر اپنی آخرت کی منزل طے کرتے ہیں. فَإِذَا انطَمَسَتِ النُّجُومُ أَوْشَكَ أَن تَغِيبَ الْبُلَادُ, جب ستارے ڈوب جاتے ہیں اور چھپ جاتے ہیں اور وہ غائب ہو جاتے ہیں تو راہ چلنے والے تھک جاتے ہیں, کیونکہ اب انہیں رخ بتانے والی کوئی چیز نصیب نہیں ہوتی. اسی طرح جو لوگ علماء سے کٹ جاتے ہیں اور جو ان کے پیچھے چلنا چھوڑ دیتے ہیں, یہ لوگ گم ہو جاتے ہیں اور تھک جاتے ہیں اور اپنی منزل تک کے لوگ نہیں پہنچ پاتے. اس لیے آپ اللہ کو شکر ادا کریں کہ اللہ نے اس علم کے ساتھ ہمیں جوڑا ہے, اس کے ساتھ وابستگی ہمیں عطا فرمائی ہے. لکھا ہے علماء نے کہ جو چونٹی سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھ کر چونٹیوں سے یوں کہہ رہی تھی, یا ایھا النحل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون. اے چونٹیوں اپنے گھروں میں گھس جاؤ, کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالے. وهم لا یشعرون, یہ چونٹی لکھا مفسرین نے لنگی چونٹی تھی. منذرہ اس کا نام لکھا ہے جلالین کے حاشیے میں کہ لنگی چونٹی تھی. انہوں نے فکر کی اپنے قوم کی, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے فکر کی وجہ سے اور اس علم کی وجہ سے ان کو پتا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر یہ نبی کا تربیت یافتہ ہے, نبی نے ان کو تعلیم دی ہے, یہ جان بوجھ کر تو تمہیں کچل نہیں سکتا. اگر ان کو خبر نہ ہوئی کہ ان کے پیر تمہارے اوپر پڑ گئے تو یہ تمہیں کچل جاتے ہیں. اس علم کی وجہ سے کہ ان کو یہ علم تھا کہ نبی کا تربیت یافتہ کوئی آدمی جان بوجھ کر نہیں چل سکتا. اللہ کو اس کا یہ علم اتنا پسند آیا کہ قیامت تک آنے والی ساری چونٹیوں کی ملکہ اس کو بنایا, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا تذکرہ کیا, بلکہ ایک مکمل سورت سورہ نمل اس کے نام سے اتاری, اور قیامت تک اس کا نام, اس کا تذکرہ ہوتا رہے گا. اس علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ مقام پایا. یہ حدیث میں آتا ہے یجاز بالعالم والعابد یوم القیامہ فیقال, عالم کو اور عابد کو لایا جائے گا قیامت کے دن, فیقال للعابد ادخل الجنہ, عابد سے اللہ فرمائیں گے کہ تو جنت میں چلا جا, تو جنت فوانی کی وجہ ہے, تو جنت میں چلا جا. اور ویقال للعالم قف, اور اس سے عالم سے کہا جائے گا تم جنت کے دروازے پر پہنچ جاؤ, تم جنت کے دروازے پر پہنچ جاؤ. ان کو کیوں روکا جائے گا؟ اور ان سے اس لیے روکا جائے گا, حدیث میں آتا ہے قف حتی تشفع الناس, تم رک جاؤ تاکہ لوگوں